السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو وائرل ویوو۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کورلس عثمان میں عثمان کا کردار ادا کرنے والے ترکی اداکار کے کریئر کے آغاز سے لے کر عثمان ڈرامے تک کا سفر کیسے طے کیا اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جی ہاں ناظرین، کورلس عثمان میں عثمان کا کردار ادا کرنے والے ترکی اداکار کا اصل نام براک اوزچیٹ ہے۔ براک اوزچیٹ ترکی کے شہر پر واقع ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سارا بچپن استنبول میں ہی گزارا۔ انہوں نے ملک کی سب سے قدیم یونیورسٹی میں سے ایک مارمار یونیورسٹی میں بصری آرٹس کے شعبے سے گریجویشن کیا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس نے ماڈلنگ ایجنسی میں کامیابی حاصل کی اور فوری طور پر اشتہاروں میں پہلی پیشکش وصول ہوئی۔ براک کو اس کے بعد نے اس فیصلے کی طرف دھکیل دیا کہ وہ ہمیشہ ماڈل بننے کا خواب دیکھتا تھا، لیکن تقدیر تو اس سے مختلف ہوتی ہے۔ 2003 اور 2005 میں انہیں بہترین ترک ماڈل کا خطاب ملا۔ پوڈیم پر کامیابی نے براک کے لیے سینما کی دنیا کے دروازے کھول دیے۔ ایک دو کردار کے بعد انہیں فلم متاثرہ میں مدعو کیا گیا۔ اداکار کا اگلا کام ٹیلی ویژن سیریز شوہر انڈار سخت تھا۔ 2013 کے درمیان براک نے 6 فلموں میں کام کیا اور آہستہ آہستہ اس کے نام نے شہرت حاصل کی۔ آخرکار سنجیدہ پروڈیوسروں نے اسے دیکھا۔ ایک انٹرویو میں براک نے بتایا کہ اگر وہ اداکاری کا پیشہ منتخب نہیں کرتے تو وہ پیشہ ورانہ فٹ بال اپناتے۔ وہ ہمیشہ کسی ٹیم میں کام کرنا، عام مقصد کو فائدہ پہنچانا پسند کرتے تھے۔ براک 4 سالوں سے ایک سیلن نامی لڑکی سے ملاقات کر رہا تھا۔ ان کا رشتہ شادی کے سلسلے میں چلا گیا، لیکن اچانک اس خوبصورت جوڑے کے درمیان جرمنی کی جڑیں رکھنے والی ایک ترک اداکارہ خوبصورت فہری اوین کھڑی ہو گئی۔ نوجوان محبت آپ کی طرح ہے کہ سیٹ پر قریب آ گئے۔ وہ اس وقت تک ایک دوسرے کو 2 سال سے جان چکے تھے۔ اداکاروں نے سیٹ پر کئی بار ایک ساتھ کام کیا، لیکن صرف اچھے دوست ہی رہے۔ ترک سینما کے سب سے پرکش جوڑے میں سے ان کا رومانوی اور ہنگامہ خیز رشتہ شادی پر ختم ہوا اور 2 سال بعد ہی ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام کرن رکھا۔ بیٹا پیدا ہونے کے چند سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کی بھی پیدائش ہوئی۔ مشہور ترک ڈرامہ سیریل کورلس عثمان جو زندگی کے اصل حالات اور واقعات پر مبنی ہے، ارطغرل غازی اور عثمان غازی کی جدوجہد سے ایک سلطنت وجود میں آئی تھی جو سلطنت عثمانیہ کہلاتی ہے۔ عثمان ایک انصاف پسند اور پرجوش قبائلی رہنما اور فوجی کمانڈر نے اپنے چھوٹے سے دائرے کے لیے اپنا نام دیا جو تقریباً 7 صدیوں تک عالمی معاملات پر حاوی رہا۔ عثمان اول، جسے عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا، یعنی سلطانوں میں سب سے پہلا وہ سوت کے قبیلے میں پیدا ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی سال پیدا ہوا تھا جب منگولوں نے عباسی سلطنت کو تباہ کر دیا تھا۔ ایک دلچسپ اتفاق تھا جس نے مستقبل کے لیے امید پیدا کر دی تھی۔ وہ ارطغرل غازی کے 3 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس نے چھوٹی سی عمر میں لڑائیوں میں حصہ لیا اور 7 یا 8 بار فوج کے کمانڈر کے طور پر لڑائیوں میں گئے، جس کی وجہ سے انہیں غازی کہا جاتا ہے۔ لفظ غازی کا مطلب ایک تجربہ کار سپاہی ہے۔ عثمان غازی نے ابتدائی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایک خواب دیکھا۔ خواب میں شیخ کے سینے سے ایک چاند نکلا، عثمان کے سینے میں آ گیا۔ پھر عثمان کی ناف سے درخت کی شاخیں نکلنے لگی جس کے سائے نے پوری دنیا کو گھیر لیا۔ شیخ نے اس خواب کی تعبیر اس وقت بتائی جب اگلے دن عثمان نے اس کے بارے میں بتایا۔ خدا نے آپ کو، آپ کی اولاد کو ایک طویل حکومت سے نوازا ہے۔ تمہارے سینے سے نکلنے والا چاند میری بیٹی ہے، جس خواب کے بعد عثمان غازی کی اہلیہ بنی۔ یاد رہے، عثمان غازی کی پہلی شادی بالا خاتون سے ہوئی اور دوسری شادی عادی بالی نامی بزرگ کی بیٹی سے ہوئی۔ یوں ان کی دوسری شادی سے پیدا ہونے والا جانشین نے اس دنیا پر حکومت کی جو سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی وائرل ویوو کے ساتھ، تب تک ہمیں دی اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ نگہبان۔